السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بلکہ بہت سارے اشارے مل گئے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ آج سینیٹر کامران مرتضیٰ نے فضل الرحمان کا بیانیہ دہرا دیا ہے کہ حکومت جو ترامیم سامنے لائی ہے اس کے ساتھ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسودہ تیار کر رہی ہے، ہم بھی مسودہ تیار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ نون لیگ یہ یقین کیے بیٹھی ہے کہ قاضی جیسے ہی 63A کا فیصلہ دے گا اس کے بعد ISI ایکٹیو ہوگی، ملٹری انٹیلیجنس ایکٹیو ہوگی، IB ایکٹیو ہوگی، اسپیشل برانچ والے ایکٹیو ہوں گے، FIA والے ایکٹیو ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اینٹی کرپشن والے بیچ میں کود پڑیں، اور PTI کے جتنے بھی ضروری امیدوار ہیں آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنے کے لیے فضل الرحمان کے علاوہ، وہ فوراً ارینج کر لیے جائیں گے۔ ایسے میں مجھے نہیں پتا کہ بیرسٹر علی ظفر کا کریکٹر اور لائلٹی کتنی ہے۔ بظاہر وہ ایک سلجھے ہوئے انسان نظر آتے ہیں، دلائل بھی اچھے دیتے ہیں عدالت میں۔ اب امتحان ہے ان کی لائلٹی کا۔ انہوں نے آج ایک بیان دیا جس سے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سینٹ میں کیونکہ پارلیمانی لیڈر ہوں، میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ سینٹ میں PTI کا کوئی بندہ بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کی وجہ ہے کمپنی نے 63A کا جو فیصلہ تبدیل کرنا ہے اس کا دار و مدار ہی اس چیز پر ہے کہ PTI کے سینیٹرز توڑ لیے جائیں، 1 یا 2 جو بھی چاہیے ہوں گے، کیونکہ کمپنی نے جو پلان B بنایا ہے وہ فضل الرحمان کے بغیر کوشش کرنی ہے آئینی ترامیم کروانے کی۔ حکومت کے پاس تقریباً 61 کے قریب جو لوگ ہیں موجود ہیں۔ اگر فضل الرحمان ووٹ دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور PTI اپنے سارے سینیٹر سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ آئینی ترمیم اگر قومی اسمبلی سے پاس ہو بھی جائے تو سینٹ سے پاس نہیں ہوگی بلکہ رد ہو جائے گی۔ اب مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ اصل نمبر کتنے ہیں، کیونکہ BNP مینگل کی 2 سیٹیں بڑی اہم ہیں، وہ کس طرف جائیں گی اس پہ بہت ڈیپینڈ کرے گا۔ پھر پیپلز پارٹی کے 24، نون لیگ کے 19، باپ کے 4، MQM کے 3، ANP کا 1 اور انڈیپینڈنٹ 2 ہیں، تو یہ ٹوٹل 53 بنتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ ANP کے 3 شامل کر لیں، ایک کاف لیگ کا شامل کر لیں، سو یہ جو ووٹ چاہیے اگر سارے ڈال بھی دیے جائیں تو پھر بھی کم از کم انہیں 3 سے 4 ووٹ چاہیے۔ اگر فضل الرحمان کے 5 کے 5 ووٹ محفوظ رہتے ہیں اور وہ نہیں دیتے تو پھر کس کے توڑنے پڑیں گے آپ مجھے بتائیں۔ MWM کے سربراہ تو نہیں دیں گے ان کو ووٹ، پھر حامد خان جو سنی اتحاد کونسل کے سینیٹر بنے ہیں وہ تو کھل کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ان کو اغوا کر کے ووٹ ڈلوانا بھی آسان نہیں ہوگا، وہ کلا گروپ وہ رکھتے ہیں کافی بڑا۔ تو اصل میں 17 سینیٹر اگر PTI بچا گئی تو یہ آئینی ترمیم ٹھوس ہو جائے گی۔ تو 63A کے جتنے مرضی فیصلے آتے رہیں ان سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اچانک ترمیم آئے اور آپ ہاتھ کھڑے کر دیں، ان کی کاؤنٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو PTI کو چاہیے، اور فضل الرحمان اگر واقعی سٹینڈ لیتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ ہم اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے جس میں آئینی ترامیم پیش کی جا رہی ہیں۔ PTI کا کوئی بندہ اندر نہ جائے، صرف ایک آدھ بندہ جیسے بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے، یا جو پارلیمانی پارٹی کی لیڈر ہیں زرتاج گلیا، اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب وغیرہ، وہ چلے جائیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنا، تاکہ نمائندگی ہو جائے لیکن باقیوں کو منع کیا گیا ہو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، فائر وال رکھی جا سکتی ہے کہ کسی کو اندر جا کے گیم ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو ابھی بھی اس آئینی ترمیم کو روک سکتے ہیں۔ صرف PTI کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، بہت زیادہ جاگتا رہنا پڑے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 لوگوں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ PTI کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں، جو PTI کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں۔ اگر 5 بھی لوگ ہو جائیں تو انف نہیں ہے۔ اگر فضل الرحمان ساتھ نہیں دیتے تو ان کو 10 سے 12 ووٹوں کی ضرورت ہے، تو فضل الرحمان کے اگر ووٹ نہیں ہوتے اور PTI کے 4 چلے جاتے ہیں تو باقی 5-6 یہ کہاں سے لائیں گے؟ PTI نے اپنے MNAs بھی بچا لیے، اپنے سینیٹرز بھی بچا لیے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آئینی ترمیم ہو سکے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ ٹوٹل گیم جو اب رہ گئی ہے 22 سے 23 دنوں کی، اس میں آپ نے تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کرنا ہے اور آپ نے اپنے سینیٹرز اور اپنے MNAs کو بچانا ہے، اور اگر آپ یہ بچا گئے تو یہ آئینی ترمیم آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ نمبر گیم آپ سے تھوڑی سی ڈسکس کر لوں، تو یہ اس وقت نمبر گیم ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام آج کی مزید ڈیولپمنٹ پر۔
بلاول زرداری کو ایک بیانیہ دے کر بھیجا گیا ہے اور پیپر پہ جی ایچ کیو نے وہ مبینہ طور پر اسے لکھ کر دیا ہے کہ کیا کیا مختلف پروگرامز میں جا کر بولو، بار کونسلز میں جا کے بات کرو، وکلاء سے بات کرو، ایک بیانیہ بنا دو۔ اگر آئینی ترمیم پاس ہو بھی جاتی تو ایک بیانیہ تو ہوگا کہ ایک مین پولیٹیکل پارٹی جس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، وفاق میں بھی وہ حکومت کا حصہ ہے، صدر بھی اس کا ہے، تو وہ اگر حمایت کر رہی ہے تو کچھ اچھا ہوگا۔ بیانیہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے بلاول کو، کیونکہ نون لیگ ناکام ہو گئی ہے بیانیہ بنانے میں۔ نون لیگ پہ غصہ بھی ہے وڈے صاحب کو، کیونکہ نون لیگ کو جس طرح 17 سیٹوں پر حکومت دی گئی، وڈے صاحب جو نون لیگ کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ نون لیگ کو تو آنکھیں بند کر کے سب کچھ کرنا چاہیے، اور کسی چیز میں ناکامی ہوگی تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو پھر زرداری کے بچے کو جو چنو منو کاکا ہے، اس کو یہ پروگرام دیا گیا کہ تم نے یہ سارا سکرپٹ پڑھنا ہے، اور وہ پڑھ کے آ رہا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر 9 مئی پر عدالتیں سزا دے دیتی تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اتنی زیادہ انٹرفیرنس ہے پولیٹکس میں، یہ نہ ہوتی، کیونکہ ایک سیاسی جماعت اور ان کے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کیا، ان کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا۔ وہ اس وقت حملہ ہوا جب وہ سیاست سے باہر تھے، جب وہ اپنے دائرے کے اندر کام کر رہے تھے۔ یعنی ایک عجیب و غریب ٹاسک دیا گیا کہ یہ بیانیہ بناؤ کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر 9 مئی تک اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کر رہی تھی، غیر سیاسی ہو چکی تھی، اقتدار کے ایوانوں سے نکل گئی تھی۔ اب یہ بیانیہ اگر پاکستان میں آپ 5 سالہ بچے کو بھی بیچنے کی کوشش کریں تو وہ رکھ کے چپیڑ آپ کو مارے گا اور کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں انکل۔ یقین مانے اس وقت صورتحال یہ ہے، لیکن اس زرداری کے بچے کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک بندہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی تھوڑا بہت برین اس میں آ ہی جاتا ہے جب وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا وہ واقعی پاکستانی عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتا ہے؟ پھر میں نواز شریف کا بیانیہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ جو بھیڑ بکریاں ایسے پیچھے چل رہی ہیں وہ پوچھیں، سوال کریں کہ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر۔ یہ لوگ واقعی پاکستانی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، فرزند زرداری بھی اور خود نواز شریف بھی۔ یہ پاکستانی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ پاکستانی عوام اتنا سا بھی دماغ نہیں رکھتے کہ کچھ سوچ کے فیصلہ کر سکے یا انڈرسٹینڈ کر سکے سچویشن کو۔ تو یہ بیانیہ ہے کہ دیکھیں فوج تو غیر سیاسی ہو گئی تھی، خان کو اچانک خواب آیا کہ مجھے یہ گرفتار کرنے لگے ہیں تو اس نے حملہ کروا دیا۔ کیا اس پر بھی کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ فوج کبھی غیر سیاسی ہوئی ہے؟ پھر جب ان سے پوچھو کہ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں ہے عوام میں تو پھر ان کو غصہ آتا ہے، کیسے سپورٹ ہوگی؟ آپ لوگ جھوٹ بھی وہ بولتے ہیں جو کوئی بچہ بھی تسلیم نہ کرے۔ اب خان نے قاضی کے اوپر ایک چارج شیٹ جاری کی ہے۔ خان کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں قاضی جیسا متنازع اور بدترین چیف جسٹس نہیں دیکھا، ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے۔ قاضی نے اپنے ذاتی مفاد اور ایکسٹینشن کے لیے آئین پاکستان، سپریم کورٹ، جمہوریت اور اخلاقیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ قاضی نے لندن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا اور پھر بھرپور کوشش کی کہ لندن پلان کے مطابق تحریک انصاف مکمل طور پر کرش ہو، نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہوں اور میں جیل میں ہی رہوں۔ لندن پلان کے مطابق قاضی نے تحریک انصاف کو کرش ہونے دیا اور بالکل اسی طرح خاموش بیٹھا ہے جیسے مغربی طاقتیں اسرائیل کو، اہل فلسطین کو مکمل کرش کرنے کی چھوٹ دے کے مکمل خاموش بیٹھی ہیں۔ اپنی طرف سے تحریک انصاف کو مکمل کرش کرنے کے لیے پہلے سکندر سلطان راجہ کو استعمال کیا گیا اور پھر قاضی اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ کمشنر راول پنڈی نے ان دونوں کی ملی بھگت سے پردہ اٹھایا اور ساری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ کمشنر راول پنڈی کا ہر الزام درست ثابت ہوا ہے۔ قاضی اور سکندر سلطان راجہ نے مل کر ایسا ماحول بنایا کہ تحریک انصاف کو میدان میں رہنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لے لیا جائے تو اس جماعت کو کالعدم ہی تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ووٹر کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بیلٹ پیپر پر نشان ہی مہیا نہیں کیا جاتا۔ کمشنر کے الزامات کے مطابق پہلے سکندر سلطان راجہ نے اپنی بدنیتی ظاہر کرتے ہوئے ہم سے انتخابی نشان چھینا اور پھر قاضی نے 13 جنوری کو سکندر سلطان کے فیصلے کو تحفظ دیتے ہوئے آخری کیل ٹھونکا۔ جب تک ان کو یقین نہیں ہوا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ 8 فروری کے الیکشن کے موقع پر انہیں یہی گمان تھا کہ اب پی ٹی آئی کبھی بھی جیت نہیں پائے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے جماعت میدان میں نہیں تھی، لیکن عوام نے ان کی تمام تر منصوبہ بندی اور منصوبہ سازی کو ناکام بنا دیا اور 8 فروری کو ایک انقلاب آیا۔ اس وقت قاضی 8 فروری کے مینڈیٹ چوری کو
تحفظ دینے کے لیے مکمل ڈٹائی کے ساتھ کبھی الیکشن ٹریبیونل سکندر راجہ کی مرضی سے لگانے کا فیصلہ دیتا ہے، کبھی سارے قواعد و ضوابط کو رد کر کے غیر قانونی بینچ تشکیل دیتے ہوئے ہارس ٹریڈنگ کو قانونی جواز مہیا کرتا ہے تاکہ ہمارے بندے توڑ کر اس غیر آئینی ترمیم کو پاس کروا سکے۔ اس ترمیم کے ساتھ اس کی ذاتی ایکسٹینشن منسلک ہے اور یہ کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہے۔ یہ ایک ایسی پارلیمنٹ جو فارم 47 اور NRO2 کی پیداوار ہے اور جسے آئینی ترمیم کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز حاصل نہیں، یہ اس پارلیمنٹ کو اپنے گینگ کی ایکسٹینشن کی خاطر ہارس ٹریڈنگ جیسی بدنام زمانہ جمہوری روایت کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم اس ایکسٹینشن مافیا کے گینگ آف 3 کی چوتھی ممبر ہے اور ان سب کے مفادات ایک ہیں، ان سب مفاد پرستوں کے ذاتی پیسے اور جائیدادیں بیرون ملک ہیں۔ تو عمران خان نے قاضی پہ یہ پوری چارج شیٹ جاری کر دی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔